بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تبتغی مردات ازواجک، آپ اپنی ازواج کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے، اس کی پہلی آیت میں ایک تحریم کا ذکر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ تھوڑا تھوڑا وقت آپ وہاں تشریف رکھتے، ایک کے پاس پھر دوسری کے پاس۔ ویسے تو آپ کا معمول ان کو وقت دینے کا راتوں کی آپ نے باری مقرر کی ہوئی تھی، آج اس کے ہاں رات ٹھہرنا ہے، کل دوسری کے ہاں۔ اور مسئلہ جو ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو باری ہے یہ نبی کے علاوہ باقی امت کے تمام افراد پر فرض ہے، واجب ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیوی ہے تو وہ باری مقرر کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے، ایک کی باری وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ چیز واجب نہیں تھی، آپ نے ویسے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھی۔ تو عصر کے بعد آپ ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے، تھوڑا تھوڑا وقت دے کر شام تک فارغ ہو جاتے۔ ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے ایک، جن کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں ایک دفعہ تحفے کے طور پر کسی نے شہد بھیج دیا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تو شہد پیش کر دیتی۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد سے اور اس کے علاوہ بھی بعض میٹھی چیزیں آپ پسند فرماتے تھے۔ تو امتی ہو صحیح معنوں میں یا ازواج مطہرات ہوں، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضور خوش ہوں اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو پیش کی جائے، اور شہد کو آپ پسند فرماتے تھے تو وہ بی بی صاحبہ شہد پیش کر دیتی، تو اس کو تھوڑا تھوڑا تناول فرماتے ہوئے وہاں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تو ایمان کی اصل ہے۔ ہر شخص آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد سوا ایمان ہی نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کو بھی آپ سے محبت تھی۔ ہر بندہ تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ
کسی اور کو وقت زیادہ مل جائے آپ کی مرضی، اور مجھے اگر تھوڑا بھی مل جائے تو چلو اتنی بھی غنیمت ہے، لیکن جو نکاح میں ہوتی ہیں ازواج مطہرات ان کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ دوسری ازواج مطہرات نے اس کو محسوس کیا کہ ہمارے وقت میں کچھ کمی آ رہی ہے، یسر کے بعد جو ہمیں وقت ملتا ہے ہمیں تھوڑا ملتا ہے اور اس کو زیادہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا دوسری ازواج مطہرات نے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت زینب جو ہے وہ شہد پیش کرتی ہیں، ادھر حضور زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی حضور ہمارے پاس آئے نا تو ہم ان سے یہ عرض کریں گی کہ حضور یہ آپ کے دہن مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے ایک مغافیر ایک چیز ہے، ایک بوٹی ہے، اس کی سمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج گرامی بڑا لطیف نفیس تھا، آپ کسی قسم کی جو بو ہے نا وہ پسند نہیں فرماتے تھے، کوئی ایسی چیز جو استعمال جو کوئی پیش کرتا تو آپ فرماتے کہ نہیں میں نہیں اس کو استعمال کر سکتا، تم کر لو، کیونکہ میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے، فرشتے۔ تو آپ بڑی نفیس آپ کی طبیعت تھی۔ اب انہوں نے پروگرام بنا لیا 2-3 ازواج مطہرات نے کہ جب بھی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں تو ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے نا اس کی آتی ہے تھوڑی سی سمیل آتی ہے مغافیر کی۔ تو منصوبے کے مطابق جب حضور آئے ایک اہلیہ کے پاس تو انہوں نے یہ عرض کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شہد استعمال کیا ہے، مغافیر تو میں نہیں استعمال کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر وہ جو مکھیاں ہیں انہوں نے اس کا رس چوسا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اچھا 2-3 ازواج مطہرات نے جب یہ بات کی تو آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ چلو اب میں شہد نہیں استعمال کروں۔ آپ کا یہ کہنا گویا کہ یہ قسم ہو گئی، اب میں استعمال نہیں کروں گا شہد۔ لیکن ان سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، یہ بھی آپ کہہ دیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ شہد آپ نے اس لیے چھوڑا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا محبوب ہمارے آقا حضور سرور کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا محبوب شہد کو بہت پسند کرتا ہے، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے شہد چھوڑ رہا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جو چیز اللہ نے آپ پر حلال رکھی ہے، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے جائز کی ہے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کیوں سے اس دستبردار ہو رہے ہیں؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے طریقہ تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا۔ واللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ پختہ ارادے کے ساتھ یہ بات کر دی، گویا یہ ایک قسم ہو گئی۔ ویسے شاید کو آپ نے حرام سمجھ کے نہیں چھوڑا تھا، نہ آپ نے حرام کیا تھا، آپ نے حلال ہی سمجھا تھا، لیکن اپنے اوپر یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اب استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ طے کرنا جو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک یہ قسم ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بوجھ ہو کہ ایک پسند کی چیز ہے اس کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑیں؟ لہذا وہ استعمال تو رہ گئی یہ بات کہ آپ نے جو پکا ارادے کے ساتھ یہ کہی کہ اب نہیں استعمال کروں گا، یہ قسم ہو گئی، تو محبوب قسم کا کفارہ ہو جائے گا،
آپ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں یہ کھانے پینے کا، اور قسم کا کفارہ ہو جائے تو قسم کی گرہ کھل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ کی پسند چیز ہے اس کو آپ جاری رکھیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔